اللهم صل على سيدنا محمد یا رب۔ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، اس سے قبل بھی مہینے اور دن گزرے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کا جو تعلق رمضان کے دنوں کے ساتھ ہے شاید ہی کسی مہینے کے ساتھ اتنا ہو۔ جو اسلامی تاریخ ہے، بہت سے مارکے ایسے ہوئے ہیں جو رمضان میں ہوئے، بہت سی تاریخیں جو رقم ہوئی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں رقم ہوئی ہیں۔ رمضان خود ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر لمحہ اور اس کی ہر گھڑی کی اکائی وہ بابرکت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ غزوہ بدر کا مارکہ جو ہے یہ 17 تاریخ تھی رمضان شریف کی، 17 روزے کو، جس سال میں روزے فرض ہوئے 2 ہجری کو، اسی سال میں یہ مارکہ رونما ہوا ہے۔ 16 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، 17 تاریخ کو جنگ شروع ہوئی۔ بدر، غزوہ بدر کو، اس جگہ کو بدر کیوں کہتے ہیں شاید آپ لوگوں کو پتا ہو یا شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو۔ بدر اصل میں ایک شخص کا نام تھا، اس کے نام سے ایک کنواں تھا وہاں پر، ویسے تو 3 کنویں تھے لیکن وہ ایک کنواں جو تھا وہ سب سے بڑا تھا، اور اس کا نام، اس کے مالک کا نام بدر تھا، تو اس وجہ سے اس کنویں کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ بدر۔ اور اس کنویں کی وجہ سے اور اس کے مالک کی وجہ سے اس پورے گاؤں کا نام کیا بن گیا؟ بدر۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں فیصل آباد ہے، صادق آباد ہے، اور کتنے بعد ہیں، تو وہ اصل میں ہے فیصل آباد، کہ فیصل نے اس کو آباد کی، وہ چھوٹی سی جگہ کو، گاؤں کو آباد کیا، آج وہ فیصل آباد بن گیا۔ اسی طرح صادق آباد، وہ صادق صاحب تھے، انہوں نے اس کو شروع کیا اور آج صادق آباد بنا ہو۔ تو اسی طرح بہت سے شہروں کے نام کسی شخص کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بدر وہ کیسا شخص ہوگا کہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کر دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے بدر کے مقام پر، تو بدر ہے تو اصل میں شخص کا نام، کہ شخص کے نام کے اوپر وہ پورا گاؤں بنا ہوا ہے، تو اس جگہ پر یہ مارکہ رونما ہوا۔ اب اس مارکے کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ رونما ہوا ہی کیوں، کیا وجہ تھی جنگ کرنے کی، کیا وجہ تھی مشرکین مکہ کو آنے کی بدر کے مقام پر؟ یہ بدر جو ہے جہاں پر غزوہ ہوا، یہ تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، مدینہ اور اس کے درمیان 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں پر آ کر، وہاں مکہ سے ہو کر آئے سارے مشرکین، اور یہاں آ کر جنگ ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ جب حضور مدینہ تشریف لائے نا، تو یہ ایک ریاست بن چکی تھی، ایک سٹیٹ بن چکی تھی، ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ درپے تھے اس کے، وہ چاہتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے، وہ کوشش میں تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ اگر حضور ختم ہو جائیں گے تو یہ سارا کا سارا جو سیلاب اور سمندر پھیلتا جا رہا ہے یہ تھم جائے گا، یہ رک جائے گا، جو اتنے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں یہ سارے رک جائیں گے، ان کا لیڈر ہی ہم ختم کر دیں۔ اس لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، مکہ میں بڑی کوشش کی حضور کو ختم کرنے کی، لیکن جس کی مدد اللہ کر رہا ہو اسے کون فنا کر سکتا ہے۔ مکہ کے اندر ہجرت کی رات انہوں نے محاصرہ بھی کیا، وہ بدماش، اب مختلف علاقوں سے بدماش انہوں نے اکٹھے کیے، حضور کے جو گھرانہ تھا، آشانہ تھا، اس کے ارد گرد انہوں نے گھیرا بھی ڈالا، محاصرہ بھی کیا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے فرمایا آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب حضور مدینہ گئے تو وہاں پر ایک سٹیٹ قائم ہو چکی، ایک ریاست بن گئی، ریاست مدینہ۔ حضور اس کے حاکم، حکمران اور سلطان اور بادشاہ بن گئے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ تجارت بڑی کرتے تھے، شام سے آنا، مصر سے آنا، مختلف علاقوں میں جا کے، ممالک میں جا کے تجارت کرنا۔ پھر تجارت میں انہوں نے ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی تھی کہ ہم نے اتنا حصہ نکالنا ہے، کس لیے؟ ہم نے ہتھیار خریدنے، جو ہم نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، وہ جنگ کے لیے باقاعدہ طور پر ہر قافلہ جو آتا تھا دوسرے ممالک سے تجارت کر کے، وہ ان کا ایک قانون بن چکا تھا 2 سال کے اندر اندر کہ اس نے اتنے پرسنٹیج، اگر کوئی 10 لاکھ روپیہ کمایا تو اس میں اتنے پرسنٹیج اس نے اسلحہ کے لیے، ہمارے اس ملک کی حفاظت کے لیے اس نے جمع کروانا ہے، تو وہ اس سے ہتھیار خریدتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی کہ شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں ایک قافلہ آ رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 اونٹ تھے جو صرف اور صرف مال سے لدے ہوئے تھے، اتنا مال تھا، تو وہ شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہی مال آگے جا کے انہوں نے استعمال کرنا ہے ہمارے خلاف، انہوں نے اسی سے ہتھیار خریدنے ہیں، پھر انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم اسی کو روک لیں، اسی قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اسی کو روک لیتے ہیں، اسی کو ختم کر دیتے ہیں، تاکہ آگے جا کے مستقبل میں ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو۔ تو حضور نے اپنے ساتھ 313 صحابہ کو لیا اور حضور چل پڑے۔ اب 80 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہ شام سے آ رہا تھا۔ جب حضور درمیان میں پہنچے نا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب 2 قافلے ہو گئے، ایک قافلہ جو شام سے آ رہا ہے اس کے اوپر ساز و سامان ہے، جنگی ہتھیار ہی نہیں ہے، وہ کوئی 15-20 بندے ہیں صرف جو اس کی رکھوالی کر رہے ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ادھر سے مسلح افواج بھی آ رہی ہے مشرکین مکہ کی۔ وہ حضرت ابو سفیان بہت تیز تھے، بہت ذہین تھے، انہیں خبر ہو گئی کہ مسلمان مجھ پہ حملہ کرنے لگے۔ انہوں نے ایک تیز گھوڑ سوار کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا، ابو جہل کی طرف، اور اسے کہا کہ مسلمان میرے اوپر حملہ کر چکے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کرنے والے ہیں، بلکہ میرے اوپر حملہ کر چکے ہیں،
تو ابو جہل نے اپنے ساتھ 1000 بندہ تیار کیا، اور کون؟ جو مجاہدین تھے، جو فوجی تھے ان کو تیار کیا، اور ساروں نے ذرے ڈالی ہوئی، ساروں نے تلواریں پکڑی ہوئی، ڈھالیں پکڑی ہوئی، نیزے پکڑے ہوئے، گھوڑوں پہ سوار۔ 700 صرف اونٹ تھے، کم سے کم 700 اونٹ تھے ان کے پاس، اور 500 گھوڑے تھے وہ جو لے کے آئے تھے، اور اتنی تعداد تھی کہ ڈیلی کے 8 سے 10 اونٹ ان کے لیے کھانے میں پکتے تھے، اتنی فوج وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ ایک مسلح افواج جو مکہ سے آ رہی ہے، ایک جو ہے وہ شام سے آ رہا ہے، صرف ساز و سامان کا قافلہ ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے ان دو میں سے ایک پر تم پر فتح عطا فرمائے، ان دو میں سے ایک پر تم غالب آ جاؤ گے۔ اب ڈیسائیڈ تمہیں کرنا ہے تم نے کس کی طرف جانا ہے۔ آیا تم نے ان کفار سے لڑنا ہے، ان مشرکین مکہ سے لڑنا ہے، وہ جو تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے ان سے لڑنا ہے، یا پھر اس ساز و سامان کو لوٹنا ہے؟ اب حضور نے 313 صحابہ کو جمع کیا، حضور نے بٹھایا، حضور نے مشورہ کرنا شروع کیا، حضور نے مشورہ کیا، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ کچھ لوگ وہ یہ کہنے لگے کہ جنگ لڑنے کے لیے نا کم سے کم ہتھیار تو چاہیے، ہمارے پاس تو گنتی کی 7 سے 8 تلواریں، اور ایک روایت میں صرف 2 تلواریں تھیں، ایک حضور کے ساتھ 2 بندے نے اور نے پکڑی تھی بس، اور تلوار ہی کوئی نہیں۔ تو وہ مشورہ یہ دینے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان، لیکن لڑنے کے لیے کم سے کم تلواریں تو چاہیے، کم سے کم ڈھالیں تو چاہیے، کم سے کم نیزے تو چاہیے، کم سے کم زرہ تو چاہیے جو ہماری حفاظت کرے، لیکن ہمارے پاس تو ٹوٹل 2 تلواریں ہیں، اب 2 تلواروں سے کیا 1000 سے لڑنا؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں، وہ جو شام سے قافلہ آ رہا ہے اسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو فتح حاصل کر کے جائیں، ہم جا کے مال جو ہے وہ لے لیں۔ اب حضور نے دوسروں سے مشورہ کیا، اب مجھے مشورہ دو۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر نے بیان خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم جو 2 سال سے سنتے آ رہے ہیں مدنی زندگی کے اندر کہ مرتبہ شہادت کیا ہے، مقام شہادت کیا ہے، کہ شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ پہلے اللہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ آج وہ موقع آیا ہے، آج وہ مقام ہمیں ملنا ہے، آج وہ رتبے کے اوپر ہم نے فائز ہونا ہے، تو ہم جھٹلا دیں، ہم اس کو ٹھکرا دیں؟ نہیں، ہم میدان میں کودیں گے، اگرچہ شہید ہو جائیں، اگرچہ مر جائیں، اگرچہ لٹ جائیں، لیکن ہم میدان میں اتریں گے، ان کفار کے خلاف اتریں گے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق نے خطاب کیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خطاب کیا، حضرت سعد کھڑے ہوئے، تاریخ گواہ ہے ان کے الفاظ کی، وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی امتی ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کریں؟ ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی تربیت میں پلے بڑے ہیں، ہم نے 2 سال آپ کی تربیت حاصل کی ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم سمندر کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے، آپ حکم فرمائے تو ہم یمن کی طرف اپنی گھوڑیوں کو دوڑا دیں گے، اپنے اونٹوں کو دوڑا دیں، آپ حکم تو فرمائے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں، لیکن پھر بھی حضور فرمائے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ پھر یہ جو مہاجرین تھے یہ مشورہ دینے والے تھے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ جب حضور مدینہ تشریف لا رہے تھے اس وقت یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ جو انصار صحابہ ہیں، جو مدینے والے صحابہ ہیں، جنہوں نے ویلکم کرنا تھا، جنہوں نے حضور کو پناہ دینی تھی، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینے پر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے، اپنی جانیں بھی دیں گے۔ لیکن یہاں پر وہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حضور خود تشریف لے کے جا رہے تھے اور مدینے سے باہر جا کے جنگ ہو رہی تھی، تو اس لیے حضور اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے انصار صحابہ سے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت جو انصار صحابہ تھے وہ سمجھ گئے، پھر وہ کھڑے ہوئے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اب کون سا معاہدہ، اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو ہم غلام بن گئے ہیں، اب تو آپ حکم فرمائے تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے۔ وہ تو معاہدہ اس وقت تھا جب آپ نے تشریف لانی تھی، اب تو ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب تو ہم غلام بن چکے ہیں، اب آپ کے حکم کے منتظر کھڑے ہیں۔ تب حضور نے فرمایا اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کفار سے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن تم میں سے بعض یہ چاہتے تھے کہ ہم اس ساز و سامان والے پر حملہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس لڑنے کو ہے ہی کچھ نہیں، کم سے کم تلواریں تو ہو نا جن کے ساتھ لڑنا۔ اب خالی ہم لوگ اٹھ کے بارڈر پہ چلے جائیں اور ہم کہیں ہم انڈیا سے لڑنے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس نہ کوئی گنے، نہ کوئی تلواریں، نہ کوئی سوٹیاں، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سیدھی گولیاں آنی اور کیا ہونا، ہم نے سیدھا شہید ہونے ہی جانا ہے۔ تو وہ اس لیے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم صرف ساز و سامان والے قافلے کو لوٹتے ہیں، اسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہم ان کفار کے اوپر ان کے مقابلے میں نہیں جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا، جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ ان 2 میں سے ایک پر تمہیں فتح ہونی ہے سو ہونی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو ہم چلتے ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، بڑے بڑے جو قریش کے جو بڑے بڑے جیت اور اپنے آپ کو طاقت کا پہاڑ سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا ازدہا سمجھنے والے، وہ آئے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو حضور نے اپنا ایک سپاہی بھیجا، جس کو یا آپ یوں کہہ لیں جاسوس بھیجا، وہ گئے، انہوں نے پہاڑی سے معائنہ کیا، دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تعداد تو بہت زیادہ، میں گنتی نہیں کر سکتا کہ کتنی تعداد ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے،
اور سارے گھڑ سوار ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، حاکم تھے نا حضور، سلطان تھے، تو جو سلطان ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، اس لیے سمجھدار کو حاکم بنایا جاتا ہے۔ ارے ایک کو نہیں کہ بس جو ووٹ مانگے چلو دے دیا، پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھدار بھی ہے کہ نہیں، یہ قابل بھی ہے حاکمیت کے کہ نہیں، کہ ایویں ہی کھڑا ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ تقریباً 8 سے 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کم سے کم 1000 کا لشکر، کم سے کم، اور بعد میں گنتی ہوئی تو واقعی 1000 کا لشکر تھا۔ اب 1000 کا لشکر ہے اور ہر ایک کے پاس تلوار ہے، ہر ایک کے پاس نیزہ ہے، ہر ایک کے پاس زرہ ہے، ہر ایک کے پاس اپنا گھوڑا اپنا اونٹ ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ 313 کی تعداد ہے، جن میں سے اکثر مجاہدین ہی نہیں ہیں، اکثر تجارت کرنے والے، اکثر غلام ہیں اور حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف 2 تلواریں ہیں، چند ایک زرہ ہیں، 5 سے 6 زرہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، چند ایک کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، لیکن حضور کے حکم کے ساتھ وہ ٹل کے اور وہ بالکل طاقت کے ساتھ ان مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، صرف کس لیے کہ پیچھے حضور کا ہاتھ۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے۔ یہ مسلمان تھے نا اس وقت کہ حضور نے جب کہا نا کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے اور ہم یہاں 313 ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم نے جیتنا ہے، تو وہ سارے کے سارے اڑ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی منشا یہی ہے، خدا کی منشا یہی ہے، اب ہماری منشا بھی یہی ہے کہ ہم کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوں، کافروں سے مقابلہ کریں گے، ان مشرکین مکہ سے مقابلہ کریں گے۔ علامہ اقبال کہنے لگا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو وہ جتنے صحابہ کرام تھے وہ سارے تیار ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے سر و سامان تھے، جب تم کمزور تھے، جب تم بے سر و سامان تھے۔ یہ مفسرین کا ترجمہ ہے، لیکن صوفیاء یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ یقین کر لے، مومن یہ یقین کر لے کہ وہ کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ یقین کرتا ہو کہ میں طاقتور ہوں، پھر اللہ سے کہ مجھے اور طاقت دے، تو کیا طاقت مل رہی ہے؟ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور میں تو بہت علم والا ہوں اور میرے جتنا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ سے کہے مجھے علم عطا کر، تو کیا علم ملنا ہے؟ جب کہے کہ میرے سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے اور میرے سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، تو پھر اللہ سے کہہ رہا ہو یا اللہ مجھے عطا کر، تو کیا اسے ملنا ہے؟ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے معرفت حاصل کرو، اپنی ذلت کی معرفت حاصل کرو، اپنی کمزوری کی معرفت حاصل کرو، اس کے بعد رب سے مانگو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی طاقتور ہے، تو ہی عطا کر، تو پھر اسے نصرت ملتی ہے، پھر اسے طاقت عطا کی جاتی ہے۔ جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں جاہل ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے علم عطا کر، تو پھر علم کے سمندر عطا کیے جاتے ہیں۔ جب وہ یقین کر لے، جب بندے کو معرفت حاصل ہو جائے کہ میں محتاج ہوں، میں غنی نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، یا اللہ تو ہی سخی ہے، تو ہی غنی ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے خزانے عطا کیے جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے مدد عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ بے سر و سامان ہے، اب وہ کمزور ہے اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب مدد کیسے فرمائی؟